علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا، گھر میں بیوہ بہو ہے شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا، ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے ہے بھی حمل سے گھر میں نہ ٹھہرتا۔ ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا، میری ایک بات سن کے جانا۔ عبد المطلب بیٹھ گئے، حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے۔ دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل MS حنیف ریئیکشن پر۔ دوستو آج قاری حنیف بیان فرمائیں گے جس کا ٹاپک اور جس کا عنوان ہے حضرت آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، اور بھی قیمتی باتیں قاری صاحب نے اپنے اس بیان میں بیان فرمائی ہیں۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ عبد المطلب بیٹھ گئے، حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے۔ ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے عطر لگاتی ہے۔ عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا میں خود شرماتا تھا، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ تو نے بات چھیڑ دی، یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ ہائے ہائے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے، کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں، کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ پوچھ نہیں سکتی، میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی، آپ مرد ہیں آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ، جی ابا ذرا سامنے تو آؤ۔ اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں۔ پوچھا ہے عبد المطلب نے بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے، یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو، بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو۔
बूढ़ी औरतों की आदत है बीच में टोक में गल करने की, बात करने की। दादी कहने लगी, जी आप क्या कह रहे हैं, इतर लगाती हो, इतर लगाती हो। ये क्यों नहीं पूछते कि इतर पीती कहां से हो, जहां थूकती है वहां से भी खुशबू आती है। जहां बैठे वहां खुशबू, गुसलखाने में खुशबू, मेड़े में खुशबू, घर में खुशबू, जिधर से गुजरती है खुशबू ही खुशबू है। आप पूछते क्यों नहीं? जनाब सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी, फरमाने लगी, मेरे अब्बा कोई शक न करो, कोई शुबू न करो, न मैंने कभी इतर खरीदा, न मैंने बाजार देखा, न मैंने इतर वाले की दुकान देखी, न मुझे कभी किसी ने ला के दिया, न तुम लाए, न मैं लाई, न और कोई लाया। फिर ये इतर कहां से आता है? रोटी रोटी ने अपने दोनों हाथ पेट पे रख दिए और फरमाने लगी, तंग न करो, मुझे ऐसा मालूम होता इस आने वाले मेहमान की बरकत है। और फरमाने लगी कि तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी, अगर कुछ और बताऊं दीवानी कहोगे। ये चांद मुझे झुक झुक कर सलाम करता है, ये सूरज मुझे सलाम करता है, जिस पत्थर के पास से गुजरती हूं वो पत्थर मुझे सलाम करता है, जिस दरख्त के पास से गुजरती हूं दरख्त के पत्ते मुझे सलाम करते हैं। और फरमाने लगी, हर रात कोई ना कोई जलीलुल कद्र पैगंबर आकर ख्वाब में मुझे आखिरुल ज़मा पैगंबर की मां होने की बिशारत देता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चल गया कि मेरे घर में कोई चीज आने वाली है। पहले हर वक्त परेशान रहता था, बेटा फौत हो गया, यतीम लड़की होगी या लड़का होगा, कैसे वक्त गुजरेगा। आज अब्दुल मुत्तलिब की मुसर्रतों का वक्त आया और वो खुश होता हुआ घर से निकला, मौला मुझे अंदाजा हो गया कि तू मेरी झोली भरेगा। खानेवाल के मुसलमानों, जिस नबी की आमद पर अल्लाह पाक ने इतर की बारिश की, खुशबू ही खुशबू आई। उस नबी का कलमा पढ़कर, उस नबी का कुरान घर में रखकर, उस नबी की शफाअत का उम्मीदवार होकर, उस नबी की अच्छी अच्छी तारीफ कर कर अगर तू जहन्नुम के अंगारों में जाएगा तुझे शर्म नहीं आती? फरमाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, भाग आ जाओ। फज़रनी व मन युकल्लिबु बिहाज़ल हदीस, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी बात को नहीं मानता, मेरे हवाले कर, वो रगे तोड़ूंगा जो याद रखेगा। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दिन करीब आते चले गए, बिलाखिर वो रात आ पहुंची, वो वक्त आ पहुंचा जब मेरे लाल ने दुनिया में कदम रखा। न मुझे मतली हुई, न मेरी तबीयत खराब हुई, न मुझे दर्द हुआ। सीरत की किताबों में अमूमन लिखा है कि इतनी गुर्बत थी, इतना इफलास था, इतनी तंगदस्ती थी कि हजरत जिस घर में तशरीफ लाए चिराग ना था, रोशनी न थी। मेरी तबीयत इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि घर में नबी की आमद हो रही और घर में चिराग ना हो, तेल के लिए पैसे ना हो। मेरा ये अकीदा है, मैं अपना यकीन आपको बताता हूँ कि असल वजह ये थी, जहाँ दो जहान की नूरे नबूवत आ रही हो वहाँ मसनूई बत्तियों का क्या काम है। इलाहुल आलमीन ये ड्यूटी मेरी लगाओ, मैं ऐलान करूंगा, बिशारत मैं दूंगा, लोगों को मुतनब्बे खबरदार करूंगा, लोगों को आगार मुत्तली करूंगा, लोगों को बताऊंगा। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, तवज्जो करना, फरमाया मेरे ईसा
जहालत से दुनिया भर गई, जलालत से दुनिया भर गई, शिरक से दुनिया भर गई, कुफर से दुनिया भर गई। जहालत ने डेरे डाल दिए, कुफर ने अंगड़ाइयां ली हैं। और मेरे ईसा इतना जल्दी जा कि बाप का इंतजार न कर, और इतना जल्दी वापस आ कि मौत का इंतजार न कर। अगर बाप का इंतजार किया, मेरे महबूब के ऐलान में देर हो जाएगी, कम से कम 9 महीने लगेंगे। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई अपने महबूब को बुलाने लगता है, वो चाहता है आन की आन में आ जाए। खुदाबंद करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मेरे ईसा इतना जल्दी जा, क्योंकि तेरे जिम्मे ड्यूटी है मेरे महबूब की बिशारत की, काली कमली वाले की खुशखबरी की। इतना जल्दी दुनिया में जा, इतना जल्दी दुनिया में जा कि बाप का इंतजार ना हो, और वापिस इतना जल्दी आ कि मौत का इंतजार ना हो। फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिही याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और लोगों, मैं तुम्हारे सामने एक आने वाले दुर्रे यतीम की बिशारत और खुशखबरी सुनाने आया हूँ, जिनका नामी नामी इसमें गरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दे दी, सारे अंबिया बताते चले गए। कोई नबी इलाके का था, कोई नबी एक शहर का था, कोई नबी एक मुल्क का था, कोई नबी एक जुबान बोलने वालों का था, कोई नबी तहसील का था, कोई नबी सूबे का था, कोई नबी किसी बिरादरी का था, किसी खानदान का था। फरमाया जाओ, अब जो नबी आ रहा है वो सारी कायनात का नबी है। इंसानों का नबी, परिंदों का नबी, मछलियों का नबी, जंगल के जानवरों का नबी, जिनों का नबी, फरिश्तों का नबी और नबियों का नबी। तशरीफ ला रहे हैं। जहालत और ज्यादा बढ़ी सरजमीन अरब में। कुफर ने वो अंगड़ाइयां ली कि हर आदमी बाहर हो गया। कुरैश के खानदान में हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद माजिद हैं। सीरत की किताबों में मौजूद है कि एक औरत की हजरत अब्दुल्ला पे नजर पड़ी, हुजूर के वालिद पे, तो देख के कहने लगी मुझसे शादी करो। हजरत अब्दुल्ला शर्म के मारे नजरें झुकाकर निकल गए। कुछ दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला को उसने फिर देखा, कहने लगी शायद तुमने ये ख्याल किया होगा कि मैं कोई बाजारी औरत हूं जो तुम्हें शादी के लिए कहती थी। असल बात ये ना थी, मैं तौरात की हाफिज हूँ। तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो मैं निशानियां पढ़ती थी, तेरी पेशानी उसकी सदाकत देती थी। मेरी तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो निशानियां हैं, तेरी पेशानी उनकी गवाही दे रही थी। मैं चाहती थी कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की मां होने का शर्फ हासिल मुझे हो जाए, और आज तुम वो अमानत किसी के सुपुर्द कर चुके हो। अब मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं। खुदावंद करीम ने, अल्लाह मियां आलिमुल गैब बड़ा है, बेनियाज भी बड़ा है। पता नहीं कराची वाले अल्लाह मियां को बेनियाज मानते हैं या नहीं। वो तो बड़े उस्ताद, हर मामले में तुम बड़े उस्ताद हो। कौन सी तुमने मुहर्रम के दिनों में आप तो खाते हैं कौरमे, कोफ्ते, और सैयदना इमाम हुसैन की रूह को छोलने का सवाब बख्शते हो। और इमाम हुसैन के घोड़े को बख्शा करो। जब मैं पिछले दिनों मुहर्रम पे आया था, जिधर से गुजरे छोलों की देख चढ़ी हुई है। भाई ये क्या है? इमाम हुसैन की न्याज है। अरे तू क्यों नहीं खाता? अरे मैं तो पहले से बीमार हूं। आप खाता फिरे सोल हलवा, और सैयदना इमाम हुसैन की कदर देखो, छोले पका पका के भेज रहा है। अल्लाह वाला बेनियाज है, वो जानता था कि अगर हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहे और कोई बहन और कोई भाई पैदा किया तो लोग उस पे भी उंगली रख देंगे कि चलो पूरा नबी नहीं तो ये नबी का भाई तो है, आधा नबी तो होगा ना। बड़ा आलिमुल गैब है खुदावंद करीम।
حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے. دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا. میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا. میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو. میرا ساتھی ہمسر ثانی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا. انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے. اللہ اللہ، آج تو مر جائے تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا. خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے. یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی. فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو. پہلے یتیم بنا دیا. علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے. ولادت ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا. میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے. فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی. قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدومی سلسلے آ گئے. تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی. نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا. آواز ان کی دائی آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے. بچے ہاتھ میں پالے جاتے تھے. جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی. حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے. حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی. دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے. حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہا. حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا. حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا. حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں. چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی. فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے. حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے. فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر. محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی. اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے. کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا.
آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین، مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو، تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں۔ یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی، یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی، اور یہ آخری نبی ہے۔ الہ العالمین اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈھالا ہے، اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے۔ یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا۔ میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس۔ کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے، وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں۔ اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی، من ٹھار نبی، من موہن نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جب بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے، انوار دیا، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، جس رات دی تڑکے آ پائے، اس رات دیا کیا باتاں نے۔ وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، غم کل گئے آگن ہارا دے، فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں۔ کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے، اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، گود میں لے کے بیٹھ گئی، حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے،
اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ کے خامد نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی انہوں نے پیچھے جو مڑ کر دیکھا، گرد غبار اڑ رہا ہے، برق رفتار اونٹنی بن گئی، بجلی کی طرح دوڑ رہی ہے۔ کوئی کہنے لگی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی لٹیرا پیچھے آ رہا ہے۔ دوسری کہنے لگی تو نے تو 6 نمبر کی آنکھ اینک لگائی ہوئی ہے، آگے آگے ستارہ تو دیکھ، ایسا معلوم ہوتا ہے لٹیرا نہیں، رشد و ہدایت کا سویرا آ رہا ہے۔ حلیمہ اپنے گھر میں لے کے پہنچی، اپنے خامن کو کہنے لگی بھوک لگی ہوگی، کوئی 1-2 قطرہ دیکھ تو صحیح بکری کے نیچے دودھ مل جائے۔ چھوٹا سا برتن چھانٹ کے دیا، وہ بھر گیا، پھر دوسرا برتن مانگا، تیسرا برتن لیا۔ حلیمہ کے گھر کے برتن تو ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے سے دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے، نبی جہاں گئے برکتیں ہی برکتیں آئیں۔ بچپن گزر رہا ہے، خود حلیمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں کبھی کبھی محبت میں آ کر، فرط محبت میں آ کر دوسری طرف کا دودھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی کہ دوسرے کا حصہ بھی انہیں کو پلا دوں، کہتی رب ذوالجلال کی قسم کبھی منہ نہیں لگایا۔ جس زبان سے خدا کا قرآن سنانا ہے، جس زبان سے اللہ پاک کی توحید بیان کرنی ہے، اس حلق میں دوسرے کا حق اگر چلا گیا تو پھر بیان کیسے ہوگا؟ نبی کے بچپن کی تعلیم ہے دوسروں کا حق نہ کھاؤ، دوسروں کا مال نہ کھاؤ، کسی کو لوٹو مت، کسی کو دجل اور فریب کے ساتھ دھوکہ نہ دو۔ آج ہماری زبان پہ ہے کہ میاں جب تک کوئی ہیرا پھیری نہ ہو کام ہی نہیں چلتا۔ اچھا اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی، آیا تو میرے لیے اور رگڑا چڑھا دیا تیرا، پھر تم جو کہہ رہے ہو کہ ہیرا پھیری کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی تو کام خراب ہوگا، وہ چلتا کیوں نہیں یوں کو تیرا نہیں چلتا۔ پہلے تو ہر میدان میں اتنی صفائی ہوا کرتی تھی کہ تاجر بھی، ذمہ دار بھی، ملازم بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر آدمی صفائی چاہتا تھا۔ صفائی سے لو، صفائی سے دو۔ اب تو چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم محکوم، تمام کے تمام رگڑا پٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ بس 34 برس گزر گئے اسلام کو کمیٹیوں کے سپرد کرتے کرتے کہ تم پرکھ کے دیکھو اسلام پتلا ہے کہ موٹا ہے۔ جو آتا ہے اسلام کو کمیٹی کے سپرد کرتا ہے، اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ لگا چل کمیٹی تجھے دیکھے گی، تو تکڑا ہے کہ مارا ہے، تو پتلا ہے کہ موٹا ہے، چھوٹا ہے کہ نیڑا ہے، کمیٹی تجھے پرکھ کے دیکھے گی۔ نبی کی سیرت کا یہ تقاضا نہیں، نبی نے بچپن میں دوسرے کے حق کو منہ نہیں لگایا۔ آج 70 سال کا بوڑھا ہو کر سفید داڑھی ہے اور پھر بھی دوسرے کا حق کھانے سے بعد نہیں آتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شرک کی جڑیں پیدا ہوتے ہی اکھیڑنی شروع کی تھی، آج وہ عبادت بنا ہوا ہے۔ آج اس کو ہم نے عبادت کا رنگ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گود میں لیتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے۔ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی جس کو حضور کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔
تو کیا جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، ایک غلام ہے، دیوانہ پروانہ ہے، اس کی کئی شادیاں ہیں، عورتیں اس کی کہتی ہیں، کئی بیویاں ہیں، ہر بیوی کہتی ہے میں نے یمن سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے فلسطین سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے مصر سے عطر منگا کے دیکھ لیا، جیسی خوشبو تیرے بدن سے آتی ہے وہ عطر کہیں ملتا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابی رو پڑا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ عطر ملا ہے وہ دکان ختم ہو گئی، میں بڑا سخت بیمار تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی، اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وہی آئے گی، کب وہی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا، تو کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔
یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی. اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک کی ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. 8 دن سرکار نے بھی، صحابہ نے بھی، صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے، اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا، بیماری میں پھنسا ہوا ہے، ضلالت کی، گمراہی کی، اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانا نہیں ملتا، تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی، اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی. بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ، تو میں چودھری ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں افسر ہوں، میں فلاں ذمہ دار ہوں، میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے. ارے ایسا کچھ بھی نہیں، موت نے آ کر کے تو بڑوں کو صفایا کر دیا. جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی، وہ گورنر کو نہیں دیکھتی، وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی، وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی، وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے. اللہ اللہ اکبر. کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی. عرض کر رہا تھا طائف کی مار دیکھو، مکے کے بازاروں کی مار دیکھو. خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا، حضور کا خون مبارک بہا، لباس تر بتر ہو گیا. سیدہ زینب لپٹ گئی، او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو، بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے. لے کر آئی تھی کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں. او سردار کائنات، او شہنشاہ کائنات، او امام الانبیاء، او نبیوں کا نبی، او فرشتوں کا نبی، اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے، اکیلے تشریف فرما ہے. ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا. لہو کی دھار دور جا کے پڑی، پھر بھی کچھ نہیں فرمایا. مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے، کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے. ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی، کمان ماری اس کے ماتھے میں، اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے، اکیلا سمجھ رکھا ہے. میں بھی زندہ ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے. کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور آ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. حضور نے کوئی جواب نہ دیا. کہا تو سنا نہیں؟ غم نہ کرنا، میں تیرا چچا زندہ ہوں، میں بدلہ لے آیا ہوں. فرمایا چچا جان اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے، معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں تو اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. اگر مجھے خوش کرنا ہے، کلمہ پڑھ، اللہ کی توحید کا اعلان کر، میری رسالت کا اقرار کر. اگر مجھے راضی کرنا ہے، میں کسی کو مارنے پہ راضی نہیں. صحابہ کرام
کے پیٹ پہ اگر پتھر بندھے ہوئے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، وزن برابر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. آپ لیتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ اٹھ بیٹھے، پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی، دیکھ کے رونے لگے. بوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے، پشت میں موجود ہے. اور میرے آقا کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایش کرتے ہیں، شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے. فرمایا فاروق گھبرانا، آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم آج گدوں میں ہی رہ لیے، زیبائش میں ہی رہ لیے، اسی میں پھنس کر کے رہ گئے. زیب و زینت ہو، بڑائی ہو، اونچی بلڈنگ ہو، اور ایک کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتے ہیں. آج جتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کی ذات جانے کیا بنتا ہے. باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا اچھی طرح سے، جب کوئی مر جاتا ہے کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں، خاندانی لیڈر، برادریوں کے لیڈر. او میاں کفن سنت کے مطابق دینا، او میاں غسل سنت کے مطابق دینا. چودھری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب غسل سنت کے مطابق دے دیں گے، کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا. مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس کا جو فرضوں کی چھٹی رکھی، فرضوں کی پرواہ نہ کی، واجبات کی پرواہ نہ کی، حرام و حلال کی تمیز نہ کی. خود ہی مسئلے بنا لیے، خود ہی بنا لے. آخر جی مفت کی تو شراب بھی حلال ہے، مفت کی تو شراب بھی حلال ہے. پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے یہ مفت کی شراب بھی حلال ہے. ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، خود بخود ہی ہوئی، نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ، نہ سیکھنے جاؤ، نہ بتانے جاؤ، نہ شاگردی کی ضرورت ہے، نہ کسی بات کی ضرورت ہے، وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے، تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے ہی عشق پیدا ہوتا ہے. یہ عشق نہیں نماز نہ روزہ، لینا نہ دینا، دما دم مست قلندر، دما دم مست قلندر، یہ عشق نہیں ہے. اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، یہی عشق یوں بنتا ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ، گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو. بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا، ٹکڑے تو ہو گئے، کلمہ تو بن گیا، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. علماء اکرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا. ان پر مصیبتیں آئیں، تکلیف آئی، کچھ بھی ہوا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے. شدائد آئے، علائم آئے، حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا. مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا، مذاق کا پروگرام بنایا اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے، آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں. اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر. دل لگی ہوگی. مولانا چلے گئے. اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے، مرا ہوا نہیں ہے. فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں ہاں پڑھا دو. 3 دفعہ پوچھا. کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر، نیت باندھی. اب وہ جو مذاقیے تھے نا چھوکرے کرنے لگے، کھڑا ہو، اٹھ. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر، پہلے شیشی کرتے تھے پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح. تیسری تکبیر ہو گئی. ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی؟
جب تک چاروں تکبیر ہو گئی سلام پھر گیا، مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا، اللہ اللہ اکبر اللہ، اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ جس نے تمسخر اڑایا، جس نے مذاق کیا، جس نے ان کی توہین کی، جس نے ان کی بے عزتی کی، خداوند کریم دنیا ہی میں بعض مرتبہ انتقام لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی کرامتوں کے ہم لوگ منکر تھوڑے ہی ہیں۔ ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ جی فلاں درویش جو ہے وہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے، آج کل بڑی ضرورت ہے یار 2-4 درویش پیدا کرو، چینی بڑی مہنگی ہے، کچھ ہم بھی بنوا لیں گے یار 20-10 میں، کیونکہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے، پھونک ماری اور ریت کی چینی بنا دی، اور چلو دوسری 10-12 روپے شیر ملتی ہے، 2-2.5 تو دے گا فقیر۔ ایسی ایسی چیزیں بڑی یاد رکھے کہ جی فلاں بزرگ تھے انہوں نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لو اللہ والوں کا یہی ٹھیکہ رہ گیا، بس لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لڑکے تھوڑے ہیں آگے کوئی نہ، ولی اس لیے بنتا اور کوئی کام نہیں اس کو، ولی تو دینداری کر کے تو ولی بنتا ہے، نبی کی غلامی کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی سنت پہ مر مٹنے سے ولی بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے ایسے ولی، شاملی کا میدان ہے، حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ مسکراتے پھرتے ہیں، مسکراتے پھرتے ہیں، انگریز سے مقابلہ ہے، گوروں سے لڑائی ہے، خدا کی قسم میں تو ایسے بزرگوں کا غلام ہوں جو مسلح پہ بھی مجاہد، مسلح پہ شبیداری کرتے تھے، گھوڑوں کی پیٹھ پہ چڑھ کر جہاد کرتے تھے، کافر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلوار چلایا کرتے تھے۔ ان کا تو یہ کہنا تھا مسلح بیچ خنجر لے، مسلح بیچ خنجر لے، خبردار بن کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی، ٹکرا ہو جا، تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جا۔ انگریز سے مقابلہ کیا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گولیاں ماری، گولیاں چلائی، خدا کی قسم سپا سالاری کے فرائض سے آج امداد اللہ مہاجر مکی دے رہے ہیں، حضرت حافظ ضامن صاحب شہید ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، سارے ولی شاملی کے میدان میں انگریز کے مخالف، انگریز کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں۔ تم ایک کا تو نام لو کہ فلاں قوت کے مقابلے میں جہاد کیا، خدا کی قسم سیدہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمت نازلوں، مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو، ساری عمر مرزائیوں کے خلاف جہاد میں گزار دی، ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف قاضی ثانوی شجابادی، حضرت مولانا محمد علی جلندری، چودھری افضل حق، ان تمام بزرگوں نے نبی کی نبوت کے لیے زندگی ختم کر دی۔ ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں، ان ولیوں کو مانتے ہیں، ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو انگریز کے بھی دشمن تھے، جو ختم نبوت کے خلاف چلنے والوں کے بھی دشمن تھے، جو نبی کی نبوت کے چوروں کو پکڑتے تھے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کی عصمت کے چوروں کو پکڑا اور ان کا مقابلہ کیا۔ اور جاؤ پوچھو دلی کی جامع مسجد کے زینے سے کہ مرزا مظہر کو گولی کہاں لگی تھی۔ یہ لوگ بہت بڑے میدان کے مالک تھے اور ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی، پیشانی میں انگریز نے گولی ماری۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ اب تو کوئی گولی مارے گا تو نوٹ کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو حلوے کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو کسی اور چیز۔ ارے انگریز نے گولی ماری نانوتوی کی پیشانی میں، خون کی دھار دور جا کے پڑی، نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی نے دیکھا، پوچھا مولانا کیا بات ہے؟ کہا حضرت گولی دماغ میں ٹھہر گئی، نظر جواب دے گئی، ہائے ہائے خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھ، میری تیری لکھی ہوئی نہیں، ہندوستان والوں سے جا کے پوچھو، دلی والوں
والوں سے پوچھو, مظفر نگر والوں سے جا کے پوچھو, میرٹھ اور آگرے کے لوگوں سے جا کے پوچھو, اس زمانے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا. خدا کی قسم فرماتے ہیں ایسا زخم ملا گویا نشان بھی باقی نہ رہا. یہ لوگ تو بہت بڑی ہستی کے مالک تھے. حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجلاسا ایک جگہ ہے ضلع امبالے میں, اس گاؤں میں حاجی صاحب تھے. انگریز نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف سے. جس مکان میں چھپا رکھا تھا مرید نے, اس مکان کا انگریز کو پتہ لگ گیا. جب اس مکان کا دروازہ کھولا تو ایک رو صاحب تھے, رونے لگے, الہی میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا, اللہ والا پکڑا گیا. انگریز نے دروازہ کھولا, افسر نے اندر جا کے دیکھا, اطلاع دینے والوں کو ڈنڈے مارے کہ تم نے غلط خبر دی, یہاں ہے ہی نہیں. سارا مکان دیکھ کے آیا. جب وہ چلا گیا اور رو صاحب اندر گئے, جا کے دیکھا حاجی صاحب مسلے پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں. پوچھا حضرت یہاں تو افسر آیا تھا. فرمایا پتہ نہیں, میں تو تلاوت کر رہا ہوں, مجھے کوئی خبر نہیں. اور لوگ بھی ایسے وفادار تھے. حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انگریز نے گاؤں کا چاروں طرف سے گھیرا دے لیا. انہوں نے کوڑا رکھنے کے لیے جنگل میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا, بھوسا, اس میں بٹھا دیا. توپ مار مار کر سارے گاؤں کا ناش کر دیا, ختم کر دیا. لوگوں کو مارا, عورتوں کو مارا, بچوں کو مارا, سب نے مار کھا لی. مگر مولانا کا پتہ کسی نے نہیں بتایا, کسی نے نہیں بتلایا. آج جا کے دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مولانا رحمت اللہ کرانوی اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں وہاں پہ سوئے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کے خصائل و جو شمائل ہیں, آپ کے جو عادات و اخلاق ہیں, وہ قرآن شاہد ہے, حدیث موجود ہے, نبی کا کردار موجود ہے. اور نبی کا کردار دیکھ کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں, خود ننگا رہ کر دوسروں کو پہناتے ہیں. حضور تشریف فرما ہے, سب کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لڑکا کی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, میری اماں کے پاس کرتا نہیں. حضور نے فرما دیا اس وقت میرے پاس بھی نہیں. وہ پھر آ کے عرض کرنے لگا, او میرے آقا یہ کرتا جو آپ نے زیب تن فرمایا ہوا یہی مانگ رہی ہے. کون ہے دنیا میں جو خود ننگا ہو کر کسی کو اتار کے دے گا؟ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرتا اتار کر طے کر کے بچے کے حوالے کر دیا. خود ننگے ہو بیٹھے. قرآن ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور میرے نبی میں نے کب کہا ہے اتنا دو کہ ننگے ہو بیٹھو؟ جواب دیا میرے پروردگار جب رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا ہے اب جواب کیسے دو؟ رحمت والی چادر تو خود اڑا کے بھیجا ہے. تیرے نبی نے کرتے اتار کر غریبوں کو دیے. تیرے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے دوسروں کو کھانے کھلائے. تیرے نبی نے سردی میں گرمی میں تکلیف اٹھائی دوسروں کو آرام پہنچایا. اور نبی کی کسی سنت پہ تو میں اور آپ عمل کرنا سیکھ لیں. صحابہ کرام کی جان کو وہ بنی جو آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کس کی ضرورت ہے, کس کی مجال ہے کہ آج صحابہ کرام کی ریس کرے؟ نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا. اور خدا کی قسم صحابہ وہ کمال کے لوگ تھے. حضور استاد تھے, صحابہ شاگرد تھے. حضور امام تھے, صحابہ مقتدی تھے. حضور پیر تھے, صحابہ مرید تھے. حضور جرنیل تھے, صحابہ سپاہی تھے. حضور وزیر صحابہ, حضور صدر تھے مدینے کی ریاست کے. میرے آقا کے ابو بکر فاروق اعظم وزیر تھے. کیا کہنا
ان لوگوں کا جن کو امام الانبیاء سے ایسی بڑی نسبت قائم ہو گئی. آج مسلمان صرف جلسے کرتا ہے، صرف ادھر ادھر کی کہنے سننے والی بات کرتا ہے. عملی میدان میں آؤ، ورنہ تمہیں معلوم ہے خداوند کریم جب سزا دینے پہ آتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں. جاؤ سمرقند بخاری کی گلیوں سے جا کے پوچھو، جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک وقت میں 2.5 لاکھ لوگوں کو نبی کی حدیث پڑھائی. آج امام بخاری کی وہ مسجد شراب خانہ بنا ہوا ہے. لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا. اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنون نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت. کہ اچھی بات. آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے. کہ زور زور سے سلام کہنا. آدھا میل 1 میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا. اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا. تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی تو گلی سے کتا نکلا. مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے. لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود. پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود. گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود. لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی. مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو. تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا. یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے. جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے. جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خدرا تسلی میں دہم. کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے. اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے. اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں. مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں. جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اب آگائی میرے محبوب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا. اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو. انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری. او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ عرض کیا لبیک و سعدیک، کالی کملی والے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں. تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا ماس. سمجھے آپ،
یہ تو حضور کو پتا تھا کہ میری آواز اس نے پہلی دفعہ میں ہی سن لی، پکار رہا ہے میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ آواز اس لیے دی، یعنی میں جو تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے، توجہ کر، دھیان کر اس بات کی طرف جو میں تجھے بتانے لگا ہوں. تیسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، غلامی میں حاضر ہوں. ارشاد فرماؤ، فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ، او ماضی مجھ سے ارشاد سن لے، مجھ سے پیغام سن لے، میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، گر کی بات بتانے لگا ہوں، کوئی حقیقت کی بات بتانے لگا ہوں. لا تشرک باللہ، او میرے جمال، میرے صحابی، او معاذ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا، کسی کو پریشانی دور کرنے والا نہ سمجھنا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، فقیر بنا دینے والا، فقیر کو شہنشاہ بنا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں. چلو ہو گئی بات، فرما دیا آپ نے کہ شرک نہ کرنا. اب ہماری بات سنو، ابھی حدیث کا جملہ باقی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اہم بات باقی ہے. ٹھیک ہے فرما دیا، لیکن اب سوال کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اگر کوئی مصیبت کی وجہ سے کر بیٹھے، اگر کوئی پریشانی کے عالم میں آ کے کر بیٹھے، کوئی دکھوں کا مارا ہوا کر بیٹھے، تو صاف فرما دیا، فرمایا او معاذ ان قتلتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، اس سے بھی سخت بات آگے فرمائی او حرقتا، چاہے تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے، کسی حال میں بھی تجھے شرک کرنے کی اجازت نہیں. اور ایک اور بات میرے سے سن کر پکا کے لے جاؤ، چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا دن اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. لاکھ چوری کی ہو، یہ کہے گا کہ میں گناہگار ہوں، چوری کر، اپن چلو تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا، دل میں کہے گا. زنا کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، شراب پینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، حرام کھانے والا، رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. شرک ایسا گناہ ہے، ایسی گمراہی ہے، اس کو بندہ گناہ سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے، جب وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تو گناہ سمجھتا ہی نہیں تو توبہ کائے کی کرے گا وہ. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، یہ شرک کی لعنت سے آدمی کو بچانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے. دل آدمی کا سنور جائے تو سارا کچھ سنور گیا، دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. ریاکاری دل سے پیدا ہوتی ہے، تکبر دیکھنے میں نہیں آتا، دل میں پیدا ہوتا ہے. فخر دل میں پیدا ہوتا ہے، عجب اور خودبینی دل میں پیدا ہوتی ہے.
تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے، پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب سبقت رحمت اللہ علیہ، امبالے شہر میں مزار ہے، حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب کوئی عالم، جب کوئی قاری، جب کوئی بزرگ قرآن پڑھتا یا کچھ بیان کرتا، اگر قرآن پڑھتا غلطی کرتا، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ سائیں شاہ صاحب جو تھے ان پڑھ تھے، عالم نہ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھتا تو سائیں شاہ صاحب جو تھے وہ کہتے کہ تو نے غلطی کی ہے، اور اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا اس میں کوئی غلطی کر دیتا تو شاہ صاحب فرماتے کہ تو نے غلطی کی ہے۔ تو ایک دن مولویوں نے، عالموں نے، قاریوں نے مشورہ کر لیا اور کہنے لگے آؤ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو، یہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے آیت غلط پڑھی گئی یا حدیث پاک غلط پڑھی گئی، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور جا کے یہ سوال کر دیا، اللہ والے سے یہ سوال کر دیا، آپ سب سبحان اللہ کہو تو میں آگے جواب بتاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ فرمایا تم نہیں جانتے جب کوئی قاری قرآن صحیح پڑھتا ہے، عالم حدیث پاک صحیح بیان کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کو نظر آتا ہے، اس کے سر سے لے کر آسمان تک نوری فرشتوں کی قطار بند جاتی ہے، اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ قطار ساری رخصت ہو جاتی ہے، وہ قطار ساری چھٹی کر جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو ہم لوگوں کے کام آنے والی ہیں، جو ہمارے سوچ و بچار کی ہیں، جو ہمارے کرنے کی ہیں، کہ کتنے کتنے دن ان حضرات کو فاقے کرنے پڑے، مصیبت جھیلنی پڑی، پریشانی اٹھانی پڑی تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ مخلوق سے سوال کرنا ان حضرات کے یہاں بہت بری بات تھی، بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں۔ ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا، ہر وقت اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔ تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے۔ ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا۔ تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے، پھاڑ کھائے۔ اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، 1 روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔
یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں. تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا ایک روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکا اور کاٹنے کے قریب ہوا. تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار ایک ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا. اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی. اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے. اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی. کتے نے تیسری بھی کھا لی اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَا عَدِيمُ الْحَيَا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی پھر بھی بھونکتا ہے. 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی پھر بھی بھونک رہا ہے. تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں. فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں آپ ولی ہیں، جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں، کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں. تجربہ کر لو، 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، چوتھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا. ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا. پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے. پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد اس نے دی، خوبصورت بیوی اس نے دی، گھر آباد اس نے کیا. تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، اس مالک سے میرا کام نہیں چلا، او 4 گز زمین میں پڑنے والے، تو میری حاجت روائی کر دے. کون سے ولی نے یہ تعلیم دی، کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے. اتنے اللہ والے لوگ تھے، اتنے اللہ والے لوگ تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا. نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری. ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی. بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. محمود غزنوی کا زمانہ ہے. محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں. اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں. باتیں ہوتی رہی. محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ. سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے. 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئیں گی،
70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा, दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी, तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का तावीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा, जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। छल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में, और फिर सर सजदे में रख दिया। ओ मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक व मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। और मेरे मौला मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा। वो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनाचे जुमे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। इस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर
عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ. ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں یاد تھا. اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں یاد تھی. وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں یاد تھی. اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا. اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں. اللہ اکبر. بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی. 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے، بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا. جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے، دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے، تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں، کفن بھی دغا والا، فریب والا، ملاوٹ والا. بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا. میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا. یہ جو ہم موٹریں نل کے لگاتے ہیں، یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے، اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں. قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں. او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے، اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے، تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے. اور میں کہتا ہوں لوگوں، قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا. ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے، چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی. اور ایک اور عرض کروں، کفن بھی مقدر والوں کو ملتا، کئیوں کو ملتا ہی نہیں. کفن نہیں ملتا، قبر نہیں ملتی، نماز جنازہ نہیں ملتی، غسل نصیب نہیں ہوتا. مقدری سودے ہیں، نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے. یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اللہ غنی جنگ احد ہے، امام
अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आपकी हालत भी जख्मी है, आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया, आपके चेहरे में खोद जो सर पे ओढ़ रखा था उसके हल्के कड़ियां चेहरे अनवर के अंदर चली गई, निकलती नहीं, निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दांतों में पकड़ कर वो हल्का जंजीर वाला खींच लिया। अल्लाहु गनी, उधर खून का फुवारा छूटा, खून का फुवारा छूटा। अल्लाह अर्श इलाही से आवाज आई, जिब्रील। पल झपकने के बराबर जिब्रील सारी दुनिया का निजाम तय कर सकता है। तवज्जो, अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील। अर्ज किया, हुजूर। फरमाया, याद रख, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया तो फिर तू जिब्रील का आएगा। सिदरतुल मुंतहा से सेकंड तो बड़ी चीज होती है, पल झपकने से पहले जिब्रील ने आकर उस खून को संभाला है। इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला के यहां और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक़्त के बादशाह ने मंजनीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मिंजनीक में से, पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई, जिब्रील। जवाब मिला, हुजूर, कि मेरा खलील को क्या हुआ? हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख, अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो तू जिब्रील किस काम का? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ, कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ? तो मेरा नबी आया, मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बचाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू बैदा तू कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए। उधर अपनी तकलीफ है, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी, मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा, अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकड़ी माई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ परे फेंक दिया। कहने लगी, हट एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा, अम्मा हुजूर ने मना फरमाया।
आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है, मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगी। और वहीं रुक गई, कहने लगी और जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, जाके कहो बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं, जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं ज्यादा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है, फरमाया फिर बेशक इजाजत है जाए। आज की कोई माई होती इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े, रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई, कहने लगी ओ मेरे परवरदिगार मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी एक अंसारी नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे, ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे। मां जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं, ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे। सफिया कहने लगी लोगों एक चादर उस भाई को दो जो मेरी मां के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए दूसरे भाई को छोटी मिल जाए, अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रजा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूं आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी दोनों लब नहीं, काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, जरा नीचे को नजर की पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं दोनों कान नहीं,
یہ حال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا، زمین پہ تشریف فرما ہو گئے، اور پھر بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا، او میرے مالک، اگر صفیہ مائی میری بوا پھوپھی یہاں نہ ہوتی تو میں یہ ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا، اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی ہوں۔ اور پھر جب ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امیر حمزہ قداور آدمی تھا، لمبا تکڑا بہادر آدمی تھا، حالت یہ ہے چادر چھوٹی ہے بھی ایک ہی، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، سر کو چھپا دو، پیروں پہ میرے چچا کے درختوں کے پتے ڈال دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے ہر وقت میں آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی بھر اللہ والوں کی خدمت میں جانے آنے کی، قرآن کی خدمت کی ہر وقت پروگرام بنائے، نیت خیر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے، اسی کو کہتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں جانور پرندے کہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت کا طالب ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھ پہ اور آپ سب پر، ساری امت پر اپنا کرم فرمائے۔ آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اسی کو لوگ زیادہ چمکاتے ہیں۔ خدا اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری طرف سے بغیر میرے اعلان کے کوئی ذرہ برابر اعلان کر سکے۔ وہ کسی قلندر کو، کسی ملنگ کو، کسی کو اختیار نہیں دیتا۔ جن کا خدا جیتا جاگتا حی و قیوم قائم دائم ہے، وہ تو ایسا ہے، اور جن کا خدا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے، ان کی میں بات نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے ایک طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا، چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا، جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے، وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا ہی میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔ تو فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں، رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا ہے کدھر چلا؟ کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے۔ پوچھا تم کہاں چلے؟ کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تھے یہ لوگ ارادے کے، استقامت اس قدر مضبوط تھی دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے شاہ صاحب، علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجو آنا نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری سٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا؟ فرمایا ہاں ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو؟ جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی، بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری، پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی، داڑھی میں شراب پھینکی، بے عزتی کی، پتھر مارے۔ جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا، پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس، بہت دیر ہو گئی۔ جب آدھا دن گزرا لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وہ مر چکا تھا، پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے کہ میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ جلندھر کے اسٹیشن پہ مولانا کی توہین کرنے والا یہاں فیصل آباد میں آیا، لوگوں نے اٹھا کر بھٹے کی چمنے میں ڈال کر خاک کر دیا۔ اللہ والوں کی توہین بشرطے اللہ والا ہو، ڈھنگ والا نہ ہو، فریب والا نہ ہو، ٹھگی والا نہ ہو، کتے بلی والا نہ ہو، اللہ والا ہو، خدا اس کا انتقام لیتا ہے۔ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم بیمار ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رانچی جیل میں ہے،
بیگم آزاد نے خط لکھا، اطلاع دی میں بڑی شدید بیمار ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے، مجھے آ کر کے مل جاؤ، بڑی جلدی ہے، میری بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے۔ مولانا نے جواب دے دیا اگر تیرا آخری وقت قریب ہے کلمہ پڑھتی چلی جا، استغفار کرتی چلی جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرتی رخصت ہو جا، اللہ اللہ کرتی رخصت ہو جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ آج یہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں، کبھی اخباروں میں لکھ کر فلاں مخالف تھا پاکستان کا، تم نے پاکستان کا کون سا کندھا دے رکھا ہے، تم نے پاکستان کا کیا سنوارا، تم نے پاکستان کا کیا بنایا، آدھا پاکستان بیچ کے کھا گئے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، وہ ایسے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ صرف ایک ہی یہ نہیں، اس قسم کے ہزاروں تھے۔ مسٹر ٹامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے دلی کے چاروں طرف، دلی سے آگرے تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے مراد آباد تک، دلی سے غازی آباد تک، چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کی قوم کا چمڑا اڈھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف، ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا، نہ ناظم کو رہا، نہ محتمم رہا، تمام کے تمام پڑھنے والے، پڑھانے والے، اساتذہ بھی، طالب علم بھی، تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے۔ وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے، جو انگریز کی لید چاٹا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی، میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ۔ بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے، آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو، تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں، کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں، کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے۔ اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو، پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری۔ حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار خبر میں کام نہیں آئے گا، نرا جھوٹ، نرا بکواس۔ کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے، دوسروں پہ تنقید، دوسروں کو بکواس۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے لٹھ مارے، مسلمانوں نے مارے، کلمہ گو نے مارے، مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے، بن بلائے گئے،
وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا، فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا، تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا۔ لیڈر کی بیوی تھی، عالم کی بیوی تھی، بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی۔ کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا۔ آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزر نہ جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی۔ کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے۔ اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا دلہن کس بھاؤ کی ہے۔ شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے۔ ادھر کی بارات میں بھی حاجی، ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی۔ بھئی یہ کیا حرکتیں ہو، ارے بس لڑکے وڑکے ہیں نا، چھوکرے وکروں کے کام ہے یہ۔ کیا قیامت میں قبر میں گزارا ہو جائے گا یوں ہی؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا بدماشیاں کیا کرتے تھے؟ جی ہم تو بڑے نیک آدمی تھے، ہمارے لڑکے بڑے حرامی تھے، وہ یوں کیا کرتے تھے۔ کیسے کام چلنے لگا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے للکار کے کہا تم نے اس عفیفہ کی بے عزتی کی، توہین کی، سیدہ کی توہین کی جس نے کبھی تم نے کبھی اس کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا، برقعے کے ساتھ بھی نہیں دیکھا۔ فرمانے لگی میری نگاہ، میری نظر، میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہاری لاشوں کو کلکتے کے بازاروں میں کتے گھسیٹ رہے۔ ہفتہ نہیں گزرا، 8 دن نہیں گزرے کہ ہندو مسلم فساد ہوا اور مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا۔ جب مقابلے کا وقت آتا پھر نہیں یہ جاتے۔ جو سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہے، اسلام کے ٹھیکیدار ہے، بہت بڑے، ان سے کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ تم میں سے افغانستان کتنے حضرات تشریف لے گئے ہیں، فلسطین کتنے گئے ہیں، کیا کریں گے افغانستان جا کے، کیا کریں گے فلسطین جا کے؟ یہی جمعرات کو 2 پلیٹیں اور زیادہ صاف کر لیں گے۔ جب مقصد کھانا ہی ہے۔ وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ، تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے بڑی مشکل سے چارپائی پہ ڈال کر، تو وہ اتنی سی پیالی میں مکسر بنا کے لایا دوا کا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ پی لیجئے۔ کہنے لگا بولے اگر اتنی جگہ ہوتی تو 1 پلیٹ اور نہ ڈال لیتا۔ کدھر ہے جگہ دوا کی؟ جن کا مقصد صرف کھانا، جن کا مقصد صرف پینا ہے، وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جا آ کر؟ کیا کریں گے ان کو؟ شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے۔ آپ کو اطلاع دی گئی مولانا تمہاری والدہ انتقال کر کے جنازے پہ آ جاؤ، اماں کا آ کر منہ دیکھ لو، کندھا دے دو، ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا۔ مولانا نے جواب دیا ایک والدہ کا، ایک بھاوج اور بھابھی کا، بھتیجی اور بہنیں۔ مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے، 6 جنازے گھر سے نکلے۔ ہر وقت اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، آ کے جنازے میں شرکت کرو، اماں کا چہرہ دیکھ لو، اماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو۔ مولانا نے جواب دیا الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں یہیں بیٹھا دعا کروں گا۔ او میری والدہ اللہ کے یہاں رخصت ہو جا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک آخرت بہتر بنائے، دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر میں تیری زیارت کے لیے، میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ 150-125 سال علماء دین انگریز ظالم سے ٹکرائے، مراٹھوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے تمام ان ہندوؤں سے، سکھوں سے،
ڈوگرا پارٹی جو تھی اس سے ٹکرائے، تمام سے شاہ اسماعیل شہید، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے جہاد کیا اور لاکھوں آدمی ان کے ساتھ ہو کر شہید ہوا۔ آج کل خود شہید ہونے کی توفیق تو ہے نہیں، قبر کی مٹی کی ڈھیری، ایسے مٹی کی ڈھیری بنائی، 4 اینٹیں لگائی، یہ کس کی قبر ہے؟ یہ پرانے زمانے کے شہید ہیں، یہ بغیر سر کے یہاں تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا آ رہے اور سر ہے ہی نہیں۔